السلام علیکم جی، ایلگو ایکس ٹریڈ میں خوش آمدید۔ فائنل انالیسز ہوگا ہپکو کے اوپر کہ ہپکو کی آج بورڈ میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ انالیسز کے جو پوائنٹس ہیں وہ میں نے یہ لکھ دیے ہیں۔ لیکوڈیٹی کا مسئلہ، نیٹ ڈیفیسٹ، شیئر پرائز کا اثر، ڈیویڈنڈ کے حوالے سے فکر، آپ کی انویسٹمنٹ اور ممکن قدم ہمارے کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ فائنل ویڈیو ہوگی آئی تھنک ہپکو کے اوپر۔ اس کے بعد ہمیں سب کہانی اب سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ میٹنگ کا انتظار تھا۔ اور یہ جو انالیسز ہے بہت ڈیپ ہے، اور جس نے بھی یہ باقی جو جتنے بھی آپ چینل دیکھیں گے وہ سب یہیں سے کاپی کر کے لگائیں گے، تو اس لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے ہپکو کا کیا کرنا ہے۔ مجھے فکر اس لیے کہ میرا اپنا شیئر اس کے اندر میں پھنس گیا ہے، تو میں ظاہر ہے، اور فکر کے علاوہ ہم ویسے بھی میرا کام ہی پرابلم سالونگ ہے، اور پرابلم سالو کرنا لوگوں کا، اور یہ اس کے اندر ہم ڈسکارڈ میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ ڈسکارڈ آپ نے جوائن نہیں کیا تو کر لیں، جب تک یہ فری ہے ٹھیک ہے، ورنہ یہ بند ہوگا تو پھر اس کی میں نے اس کے پرائس لگانی ہے، اور ہیوی پرائس لگانی ہے اس پہ، میں نے کسی کو انٹر ہونے نہیں دینا بغیر اس کے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد انالیسز جو تھے اس کی طرف چلتے ہیں۔ انالیسز میں نے ویسے یہاں پہ میں نے پیسٹ کیے ہیں، لیکن یہ ذرا مشکل ہے، ذرا عام بندے کو سمجھ آنا مشکل ہے۔ اس کو کیا سمجھ آئے گی کہ یار یہ کیا ہے، اس کی میں نے سارا لکھا بھی ہے۔ میٹنگ کے فوراً جب بھی میٹنگ ہوئی تھی اس کے سارے میں نے پوائنٹس بنا دیے تھے، لیکن یہ عام بندے کی سمجھ سے باہر آ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ تو ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو میں نے لکھا ہے اس کو یہ بالکل یہ پلے سے باندھ لیں، یہ انالیسس پورا یہ اس کے بعد اس میں انالیسس کی اس کے بیس پہ انالیسس ہو رہا ہے سارا۔ تو سب سے پہلے تو ہے لیکوڈیٹی کا مسئلہ۔ لیکوڈیٹی کا مسئلہ جو ہے وہ یہ پرابلم ہے کہ ہپکو کی جو لیکوڈیٹی اس کو لیکوڈیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اس کے بہت زیادہ ریسیویبلز ہیں، تقریباً 62 ملین روپیز جو ہے نا اس نے لینے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان مسئلہ، آسان الفاظ میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پیسے ملنے ہیں اس کے پاس، لیکن ابھی کیش نہیں ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ ہپکو کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو پیسے ملنے ہیں 62 ملین روپیز۔ تو یہ اس کو پرابلم ہے مین۔ اچھا، دوسرا جو مسئلہ ہے وہ نیٹ ڈیفیسٹ ہے۔ نیٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو نیٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 9 ملین روپی 9.6 صحیح ہے، 9.6 ملین روپیز جو اس کا ڈیفیسٹ ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، اس کو اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے، اس کو اپنا قرض دینے کے لیے، اس کو اپنے آپریشن چلانے کے لیے پیسے چاہیے، جو کہ 9.6 ملین روپیز ہیں اندازاً۔ پیبلز یا اس کے قرض جو ہے وہ 9.6 ملین ہے، اور کمپنی کو آپریشن برقرار رکھنے کے لیے اتنے پیسے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو شیئر کی پرائس، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جی۔ جو لیکوڈیٹی کی مسئلے کی وجہ سے اس کی شیئر کی پرائس -7.5 روپیز مائنس ہو گئی ہے۔ وہ اصل میں یہ کیلکولیشن اس طرح ہوئی ہے جو میرے اپنے مطابق، غلط ہو سکتا ہوں کیونکہ یہ بڑا کریٹیکل ہے تھوڑا سا۔ 10 روپے کا شیئر اس کے فیس ویلیو ہے، اس میں سے -7.5 مائنس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے جو سمجھ آئی ہے، ادروائز تو آپ اپنا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 100 روپے کا شیئر تھا تو وہ 7.5 مائنس کریں تو 92.93 کا وہ شیئر ہو گیا، اس طرح کر لیں، لیکن مجھے جو سمجھ آئی وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مارکیٹ کے جب یہ شیئر پرائس کم ہوئی تو ظاہر ہے یہ اس کی ساری اعتماد بھی کم ہو رہا ہے اس کے اوپر ٹرسٹ بھی کم ہوا ہے، ہمارا اپنا ٹرسٹ کم ہوا کہ بڑی اچھی کمپنی BYD آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، ڈمکاں آ رہا ہے، اس کے یہ ہیں وہ ہیں، بڑے اگریسو لوگ ہیں، یہ بڑے اپنی ارننگ کر رہے ہیں، اور بڑا یہ 500 ملین کی انویسٹمنٹ کی سب، لیکن وہ ظاہر اب شیک ہو ہیڈ اپنا جو تھا ان کے اوپر جو اعتماد ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیویڈنڈ کے حوالے سے فکر۔ یہ آپ لوگوں نے جنہوں نے ڈیویڈنڈ کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ڈیویڈنڈ کے حوالے سے لیا ہوا ہے، تو اس کو سمجھ لیں۔ لیکوڈیٹی کی چیلنج کی وجہ سے ان کا مقصد جو پہلا ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنا قرض اتاریں، ہم اپنا جو ہے کمپنی کو بحال کریں کسی طرح۔ تو ڈیویڈنڈ تو یہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ڈیویڈنڈ دینا نہیں ہے اب ان کا مقصد ہے کمپنی کو ان کی ریپوٹیشن بحال کرنا، ان کا قرض دینا، اس کے آپریشنز برقرار رکھنا۔ تو ڈیویڈنڈ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ یہ آپ کو ڈیویڈنڈ دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دے سکتا، کچھ بھی کر سکتی ہے کمپنی کہتی ہے جی میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، میں نے اپنی کمپنی نہیں چلانی، تو یہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے جی آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، مثلا میری انویسٹمنٹ ہے جی، میرا تو شیئر ہے جی 125 22 24 25 26 سارے بریکٹس میں میرے ڈفرینٹ شیئر ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اس کو لیتا گیا ہوں میں۔
تو میرا شیئر تو ہو گیا جی آج 112 روپے کا، تو مجھے 15 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کمپنی کے جو مالی مسائل جو مجھے نظر آ رہے ہیں، اس میں تو یہ بہت مشکل ہے کہ یہ شیئر اوپر بہت اوپر جائے یا میرا کم از کم بریک ایون پورا پورا کر دے۔ تو کیوں نہ، لیکن یہ آگے آگے چلتے ہیں۔ بہرحال ابھی تو نقصان ہو رہا ہے۔ جو ممکن قدم ہے، جو ہمارے ممکن قدم ہے، وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو لانگ ٹرم کے لیے اس کو ہولڈ کریں، کیونکہ کمپنی کا جو فائنینشیل پرابلم ہے نا، وہ کمپنی میں اگر اس میں جان ہوئی اس کی لیڈرشپ میں، تو کمپنی اس میں سے نکل آئے گی اور بہت اوپر جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو پھر لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنا بنتا ہے۔ اور اس ظاہر ہے مسئلے ہر کسی میں آتے ہیں، یہ کوئی جوا، ہم وہ سود کا کام تو کر نہیں رہے تھے کہ ہمیں وہ مل جائے، ہمیں فکس انکم ملے۔ ہم تو ایک شیئر بازی کر رہے تھے، ہم ایک کھیل کھیل رہے تھے، اس میں ہمیں لاس ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ہم ایک کاروبار کر رہے تھے، اس میں ہمیں لاس ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، تو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کریں تو کمپنی اوپر جا سکتی ہے اور بڑھ سکتی ہے قیمت۔ جو دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی نقصان ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے، اب اللہ پہ پھینک دے نا، چلو اللہ پہ پھینک دے، کوئی نہیں، اگر فائدہ ہوتا تو پھر کہتے ہیں میں کرتا ہوں، انسان کہتا ہے، انسان یہی خسارے میں تو ہے۔ بہرحال اگر نقصان ہو رہا ہے تو بھائی اس کو کھلی ولی کریں، بس جاتا کریں، اس کو بیچیں، اس کو بس جو بھی ہو، نقصان ہو گیا، نفع ہو گیا، یہ بس نکال دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا حل ہے، کیونکہ بہت لمبا جائے گا اور شاید اس میں پھر اتنا لمبے پیسے اگر رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگلے قدم کا انتظار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو آپشنیں دے رہا ہوں ڈفرینٹ، کہ اس میں جو کمپنی کے جو فیوچر اناؤنسمنٹ ہے نا، اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، قرض خار جب آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار سان ٹائم دیو تھوڑا جا، تو اسی طرح کمپنی کو تھوڑا سا ٹائم دیں، خاص کر کے جب اس کی رسیویبل، یہ پوائنٹ سب سے اینڈ میں ہے، رسیویبل جو اس کی، جب اس کو پیسے ملیں گے نا، اور جو اپنی ڈیٹ پیمنٹ کلیئر کرے گا، پھر اپنے فائنینشیلس کو سیدھا کرے گا، اپنا پلان بنائے گا، گاڑی لے کے آئے گا اور فلاں کرے گا، تو یہ کمپنی کو تھوڑا سا انتظار موقع دیں، مے بھی وہ صحیح ہو جائے، پینک نہ ہو، یہ بھی ہے۔ اچھا جی، اب ہے نتیجہ یہ ہے کہ نتیجہ جو اس کا اخذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ کمپنی کو کافی زیادہ فائنینشیل سٹریس ہے اس ٹائم، اور جو اس کا کرنٹ آؤٹ لک ہے نا، وہ سجیسٹ کرتا ہے کمپنی کی پرفارمنس اگلے کچھ وقت میں بہت اچھی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی انویسٹمنٹ گول اور رسک جو ہے نا، اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے کتنی برداشت ہے، یہ میں نے لکھ بھی دی ہے، دیکھ لیں کتنی برداشت ہے، اس برداشت سے آپ کھیلیں، ایک لمبا کھیل کھیلیں اور اس کو دیکھیں۔ میرا آج 108 کا سٹاپ لاس لگا ہوا تھا، میں کھیل رہا تھا، کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ میں نے ویسے یہ پوائنٹس بھی ادھر ڈالے ہیں، پھر گروپس میں بھی ڈسکشن، لوگ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں اور شیئر ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک بھائی نے یہ شیئر کیا تھا، اچھا انالیسس تھا، اس کی بیس کو لے کے میں نے کر دیا۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو پورا ہب کو کلیئر کر دیا، آپ جتنی مرضی ویڈیو سن لیں، کسی کو ککھ نہیں پتہ، یقین کرو یہ بیسٹ انالیسس ہوگا آپ کے لیے، اور آپ کا سب آپ کو اب کلیئر ہو گیا گا ہب کو میں کیا کرنا۔ یہ اگر فائل چاہیے تو بتا دینا، یہ اس کے اندر ہمارے ڈسکارڈ گروپ میں آ جائے گی، وہاں سے آپ لے لیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔